السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 21، وقف کا بیان۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو یعنی رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ جہاں پر ٹھہرنا ہو، رکنا ہو، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آواز بھی اور سانس بھی توڑ دینا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر جہاں پر وقف کریں گے، زبر زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ جہاں پر وقف کریں گے اس میں اگر زبر زیر پیش ہے یا پھر دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہے تو وقف کی صورت میں اسے کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ مثال یہی لے لیجئے، زبر زیر پیش پہ اگر وقف کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ ساکن بن جائے گا، جیسے یہاں پہ بالکافرین۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پہ ہم رکیں گے آیت ہونے کی وجہ سے، اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ بالکافرین کی جگہ اب نون پہ جب زبر ہے تو وقف کرنے کی وجہ سے نون پہ جزم آ جائے گا، ہے نا، نون ساکن ہو جائے گا تو کہیں گے اس کو بالکافرین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے نا، تا میں کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب اگر یہاں پہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور اگر یہاں وقف کرنا ہو تو یہاں پہ تا میں زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ تا میں ساکن پڑھیں گے، تائے ساکنہ پڑھیں گے اس کو۔ حذر الموت ہے نا، تو اس کو موت ہے لیکن پڑھیں گے حذر الموت، جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے وہاں پر کہ دو زیر پہ بھی ساکن ہو جائے گا، تو جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں لہبن ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اگر رکنا ہو تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لہب پڑھیں گے، ہے نا، اس کو کیا ہوگا؟ با میں جزم آ جائے گا، بائے ساکنہ پڑھیں گے اس کو۔ تو قرآن پر جہاں پر بھی ویسے الفاظ رہیں گے ہر جگہ پر زبر زیر پیش کو دو زیر اور دو پیش کو کھڑی زیر الٹا پیش کو ساکن کر کے پڑھنا پڑے گا۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، ہے نا۔ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ دو زبر ہے آخری کلمے میں جہاں پر سانس توڑ رہے ہیں تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر الف سے اس کو بدل دیا جائے گا اور ایک زبر پڑھنا پڑے گا۔ اس میں جو یہ بتایا کہ کلمے کے آخری میں دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، ہے نا۔ اس کا مثال یہ ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فراشا والسماء بناء ہے نا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی سانس توڑے بناء میں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فراشا والسماء بناء، دو زبر ہے، اب دو زبر کو کیا کرنا ہے؟ الف سے اس کو بدل دینا ہے، الف سے بدل کر ایک زبر پڑھنا پڑے گا۔ یہ قاعدہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کو بناء کو اگر یہاں پہ سانس توڑنا ہو تو اس کو پڑھیں گے بناء، کہ کلمے کے آخری میں دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ کلمے کے آخر میں گول تا، یہ شکل کے اگر تا ملے، تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، زبر زیر پیش ہو یا تنوین، جو بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں۔ تائے مدورہ اس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اگر تائے مدورہ پر وقف کرنا ہو تو یہ تا نہیں رہے گا بلکہ اس طرح کا ہا بن جائے گا، اس کو تا کو ہا میں بدل دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ القارعہ ہے نا، عین ہا زبر وہ تائے مدورہ ہے لیکن اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے القارعہ ہے نا، تو یہ تائے مدورہ ہے۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، القارعہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اب یہاں پہ تا میں کیا ہے؟ دو زیر ہے نا۔ اب یہاں پہ اگر سانس توڑنا ہوئے تو راضیۃ کو کیسے پڑھیں گے؟ فی عیشۃ راضیہ، یہ تائے ساکنہ بن جائے، یہ ہائے ساکنہ بن جائے گا، یہ تائے مدورہ۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل
نہیں ہوتے. جہاں پر بھی کھڑا زبر رہے یا پھر حروف مدہ رہے، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، تو وہ وقف کی صورت میں بھی وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ جیسا ہے اس کو ویسا ہی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مشدد پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. جہاں پر بھی تشدید ہے وہاں پہ اگر وقف کرنا ہو تو تشدید کی جو آواز ہے وہ باقی رہے گی، لیکن حرکت کو نہیں پڑھیں گے. آئیے اس کو آسان لفظ میں سمجھتے ہیں. نون قطنی کے بارے میں، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، ہے نا. تنوین کے بعد حمزہ وصلی جہاں پر آتا ہے تو حمزہ وصلی آ جانے کی صورت میں وصلی میں حمزہ گر جائے گا. جب حمزہ گر جائے گا تو پھر وہاں سے پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح کا نون رہے گا دکھاتا ہوں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہے نا. اب الذی میں یہ جو حمزہ ہے تو یہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ وصلی ہے تو جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تب اسے پڑھنا کیسے ہے؟ اب لام کو تو پڑھنے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے، ہے نا. تو یہاں پر جو آیت کے نیچے جہاں پر ایک لکھا ہے اس کے نیچے جو چھوٹا سا نون دیا ہوا ہے، اسی نون کو نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نون قطنی کہتے ہیں اسی نون کو. اب اس کو کیسے پڑھیں گے اگر ملا نہ ہو تو؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، ہے نا، لُمَزَةٍ الَّذِي، اس کو اس طرح پڑھنا پڑے گا. تو نون قطنی کا بیان سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے شیبان السماء. تو ہجے کیسے کریں گے؟ شین یا زیر شی، با دو زبر بن شیبن، حمزہ سین زیر، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا اسا، میم الف زبر ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء، شیبان السماء. ہجے جب کریں گے تو نون کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ الگ الگ ہجے کیا جاتا ہے. یہ جو قاعدہ آ رہا ہے نون قطنی کا، یہ قاعدہ ملانے کی صورت میں آ رہا ہے، وصل کی صورت میں. ٹھیک ہے. وقفاً نہیں آئے گا، وصلاً آئے گا. تو اسی لیے ہجے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. علامت وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہیں. کچھ علامت ایسے جہاں پر وقف کیا جاتا ہے یا اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ایسے اگر علامت آئے تو وقف کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں. یہ جو گول آپ کو دکھ رہا ہے گول، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا چاہیے، ہے نا. یہ اسی کو کیا کہتا ہے؟ آیت. جو گول ایک دائرہ ہے اس کو آیت کہتے ہیں. آیت مکمل ہونے کی ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. ضروری نہیں، ٹھہرنا چاہیے، بہتر ہے. میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. جہاں پر بھی میم رہے گا تو یہ کیا ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پہ ٹھہرنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھہرنا ہی پڑے گا. جیسے یہاں پہ دیکھیں وہ جو گول نشانی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ آیت کہیں گے، ہے نا. یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہرنا چاہیے. اور وہ جو میم دکھ رہا تھا وہاں پہ وقف لازم کی، آپ چھوٹا سا میم دیکھیے، یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آئے گا اس کے بیچ میں، یہی میم ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پر جو کہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے چھوٹا سا دائرے میں، میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. یہ جو چھوٹا سا میم ہے یہی ہے وقف لازم کی علامت ہے. اور یہاں پہ لکھا بھی ہے وقف لازم. قرآن میں جہاں پر بھی ہے تو اس کے سامنے ہی لائن پہ اس شکل میں کہیں پر اس طرح یہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے. اور آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جہاں پر بھی طا آئے گا قرآن مجید میں پڑھتے پڑھتے تو وہاں پر کیا ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہے. وہ بھی آپ کو اسی صفحے میں مل جائے گا، اور اکثر صفحے میں، اکثر آیاتوں میں یہ پایا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا جو طا دکھ رہا ہے یہی وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. فوقہم یوم القیامہ، اور جہاں پر بھی ٹھہریں گے یاد رکھیے وہاں پر وقف کا قاعدہ لگے گا.
جیم یہ وقف جائز کی علامت کی، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز، چاہے تو ٹھہرے یا تو نہ ٹھہرے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زا قرآن کے بیچ میں جہاں پر بھی زا آئے یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر، ٹھہرنا چاہے تو بھی جائز ہے لیکن یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں پر صاد آئے گا وہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے اوپر اگر اس طرح لام رہے گا تو چاہے ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، یہ اختلافی والا مسئلہ ہے۔ آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، آیت کے علاوہ دوسری جگہ پر اگر کہیں پہ لا اس طرح لکھا رہے گا تو وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ سب علامتیں، یہ جو 3-4 علامت میں آپ کو دکھایا نہیں، یہ قرآن پاک میں سے آپ کو میں دکھاؤں گا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا یہ صاد لکھا ہوا ہے، اس میں ہے نا، یہ صاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرخص کی علامت ہے نا۔ اب یہاں پہ اگر چاہے تو ٹھہرے لیکن نہیں ٹھہرنا بہتر ہے، اس کو ملا کر پڑھنے ہی میں زیادہ بہتر اس میں بتایا گیا ہے۔ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ ہے نا، اور اگر کوئی ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ ٹھہرے۔ اور یہ جو علامت ہے وقفے، یہ علامت مجوز کی علامت ہے، یہ جو جیم آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ چاہے تو ٹھہرے یا نہ ٹھہرے آپ کی مرضی ہے۔ بغیم بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا، چاہے اس طرح پڑھے یا تو پھر یہاں پہ وقف کرے، سانس توڑے، یہ آپ کے اوپر بات ہے نا، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ٹھہرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح اب جو لام کی بات ہے کہ جہاں پر اگر آیت کے اوپر آیا تو وہاں پر ٹھہرنا نہ ٹھہرنا میں اختلافی ہے، لیکن اگر آیت نہ رہے اور خالی جگہ پر آئے تو وہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت نہیں ہے، یہاں پر بھی لیکن آیت نہیں ہے پھر بھی لام ہے، تو یہاں پر ٹھہرنے کی، وقف کرنے کی اجازت نہیں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ ملا کر پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ثمرات رزقا قالوا، سانس اگر نہ رکے ہے نا، اگر سانس اتنی لمبی نہیں ہے تو قالوا بول کے وقف کرے، لیکن یہاں پہ وقف نہ کرے کیونکہ ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی من قبل واتوا به، تو یہ سب جگہوں پر وقف نہیں کرنا ہے۔ اور آیت کے اوپر اگر لام رہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسے یہاں پر چاہے ٹھہرے یا پھر ملا کر پڑھے، وہ آپ کے اوپر بات ہے۔ وما يضل به الا الفاسقين، تو یہاں پر آپ کی مرضی، چاہے تو ٹھہرے یا تو پھر ملا کے پڑھے، اس میں کوئی نہ ہی ضروری ہے کہ ملا کر پڑھنا پڑے گا اور نہ ہی منع ہے، کیونکہ یہ اختلافی والا مسئلہ ہے۔ اعادہ، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر رکنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر رک گئے تو اس کو پھر پیچھے سے لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے، جیسے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، جب رکنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جب وقف نہیں ہے تو پھر پیچھے سے ہمیں لوٹانا پڑے گا۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، پھر لوٹانا ہے پیچھے سے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اب یہاں پہ جب نساءکم پڑھے، اب اسے پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹانا منع ہے، نہیں لوٹائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ علامت وقف مل گیا، تو مل گیا، تو میں رکنا چاہیے، اور یہاں پہ اس سے پہلے عذاب یہاں جو رکا تو یہاں پر بھی علامت وقف نہیں ہے، اور یذبحون یہاں پر بھی علامت وقف نہیں ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے، جہاں پر رکنے کی جگہ نہ ہو، اگر وہاں پر سانس توڑ دیے یا رک گئے تو پھر پیچھے سے لوٹانا پڑے گا، اور اسی کو اعادہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اوپر جو لکھا ہے یہ لکھا رہے گا، اور لیکن پڑھنا ہے نیچے والے کو۔ اب اوپر جو لکھا ہوا ہے نون زبر نا کے ساتھ، لیکن آیت ہے،
اب آیت میں رکنا پڑے گا، تو رکنے کی وجہ سے نون زبر کو نون ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ قاعدہ آئے گا۔ اب لکھا ہے صادقین، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ صادقین، نادمین، مستقیم، فی شفتین، بالحق۔ تشدید ہے لیکن حرکت صرف یہاں پہ حذف ہوگا، تشدید نہیں۔ بالحق، نستعین، یشأ، من قبل، شہر، شیء، قسط، لہو۔ اب یہاں پہ لہون ہے، لیکن جب رکیں گے تو دونوں کو ساکن پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم حرف ادا ہو جائے اتنی کوشش کرنی چاہیے، اتنے ضروری ہے۔ اب واو کو ادا کرنے میں منہ کو گول کر کے ہونٹوں کو گول کر دینا پڑے گا، تاکہ سننے والے یہ سمجھے کہ ہاں اس میں واو بھی ہے۔ لہو، قدیر، برق، بھی، عبادی، بأمری، ربہ، اخلدہ، موازین، الفافا۔ اب یہاں الفافن ہے لیکن پڑھنا ہے الفافا، دو زبر ہے تو اس کو ایک زبر اور الف پڑھنا ہے۔ علما، نبیا۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، وقف میں بھی حروف مد نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے، حروف مد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قوہ، یہ تائے مدورہ ہے، یہاں پہ رکیں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ قوہ، رقبہ، جاریہ، وتولا۔ اب کھڑا زبر بھی کس کے مد مقابل ہے؟ الف مد کے مد مقابل ہے، تو یہاں پر بھی یہ حذف نہیں ہوگا بلکہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وتولا من الاولی فترضی، وانحر، فرغب، فحدث، فیہا، تہتدوا، قولی، خیرن الوصیۃ۔ یہ نون قطنی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ ملانے کی صورت میں جو اوپر کا طریقہ ہے ویسا پڑھنا پڑے گا، اور اگر وقف کریں گے تو نیچے کا جو طریقہ ہے ایسا پڑھنا ہے۔ تمام الفاظ میں یہ جو 6 گھر ہے یہ سبھی میں بھی اوپر لکھا ہے، یہ ملانے کی صورت میں پڑھیں گے کیسا؟ خیرن الوصیۃ، اور اگر وقف کرنا ہو تو خیر الوصیۃ، ٹھیک ہے، یہی قاعدہ اس میں بھی۔ شیبان السماء، شیبا، السماء، منیب، ادخلوها، منیب، ادخلوها۔ قاعدہ سمجھنا ضروری ہے، اوپر جو لکھا ہے وقف کی صورت میں پڑھنا ہے نیچے کا طریقہ، اور اوپر جو ہے وہ ملانے کی صورت میں نون کو بھی پڑھنا ہے، نون قطنی کو۔ مبین، اقتلوا، مبین، اقتلوا، ملا کے پڑھیں گے تو قدیر الذی، اور اگر وقف کریں گے تو قدیر الذی، ملانے کی صورت میں خبیر الذی، اور جدا کرنے کی صورت میں خبیر الذی۔ تو اس طرح کے قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح کے کلمات ہیں۔ قاعدہ یہی آئے گا، جہاں پر نون قطنی آئے، آیت کے نیچے جو چھوٹا ایک نون لکھا رہتا ہے آیت کے نیچے یا کہیں پر، ہے نا، جب وہ چھوٹا نون لکھا رہے تو اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔
اب جہاں پہ چھوٹا نون لکھا رہے گا اس کے بعد جو حمزہ آئے اسے سمجھنا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے، ملانے کی صورت میں وہ حمزہ کٹ جائے گا، حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو تو کانٹیکٹ کرے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا.